قلم کی طاقت پہ بات کریں گے آج قلم یاد رکھیں، کمزور ترین انسان بھی اگر قلم کو اٹھا لے تو وہ طاقتور انسان بن جاتا ہے، بلکہ طاقتور ترین انسان بن جاتا ہے۔ علم کے ساتھ تو جب آپ علم حاصل کرتے تو قلم تو لازم ملزوم ہے، لیکن آج قلم کے اوپر ایسے ڈسکس کریں گے جو آپ نے پہلے کبھی سنی نہ ہوگی۔ یاد رکھیں، سب کچھ چلا جاتا ہے تو جائے، مگر ہاتھ سے قلم نہ جانے پائے، کیونکہ قلم کی جو طاقت ہے اس کا پتہ تب چلتا ہے جب بندہ فیوچر کی زندگی میں آتا ہے اور جب اپنی عملی زندگی میں آتا ہے۔ جس کے ہاتھ سے قلم گیا وہ کام سے گیا۔ مثال کے طور پہ جج کے ہاتھ سے قلم گیا وہ فیصلہ کرنے سے گیا، ڈاکٹر کے ہاتھ سے قلم جاتا ہے تو وہ ڈاکٹری سے گیا، وکیل کے ہاتھ سے قلم جاتا ہے تو وہ وکالت سے گیا، پروفیسر کے ہاتھ سے قلم جاتا ہے تو وہ پروفیسری سے گیا۔ پھر جو سب سے بڑا نقصان ہوگا اس معاشرے کا، اس پورے ملک کا اور پھر پوری دنیا کا اور سب سے بڑھ کے پوری انسانیت کا، کہ جب طالب علم کے ہاتھ سے قلم چلا جائے، کیونکہ طالب علم کے ہاتھ سے قلم گیا تو طالب علم فارغ ہو گیا، تعلیم تو ختم ہو گئی، وہ رکشہ چلائے گا، وہ ویلڈر بنے گا، وہ کسی موٹر سائیکل کار میکینک بنے گا، یا وہ کوئی سبزی لگائے گا، مگر وہ اب کوئی بڑا آدمی نہ بن سکتا ہے، نہ وہ انسانیت کی خدمت کر سکتا ہے۔ وہ اپنے اس چنی کام سے تو صرف اپنی فیملی کو ہی سپورٹ کرے تو بڑی بات ہے، لیکن قلم کے چلے جانے سے یہ جو نقصان ہوگا طالب علم کا، یہ پوری دنیا کو نقصان ہے۔ اور قلم کی طاقت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے قیدی موجود تھے جن کے سر جدا کرنے سے تن سے ان کو سر کو اڑانا تھا، کیونکہ وہ قیدی تھے، اور صحابہ کرام کھڑے تھے کہ جب حکم ہو ان کے سر اڑائیں، مگر وہ پڑھے لکھے قیدی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس شرط پہ کہ ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ تو ذرا سوچئے کہ قلم کی طاقت نے انہیں موت سے بچا لیا، اور دوسری صورت میں غلط سمت کا تعین اور غلط کاموں میں پڑ جانا، یہاں تک کہ قلم کو چھوڑ کر انسانیت کے خلاف کے جتنے بھی عوامل ان میں شامل ہو جانے سے، یہی قلم اس شخص کو جس نے قلم چھوڑا تھا، یہی قلم اس کو موت کے گھاٹ اتار دے گا، جج اسی قلم سے لکھ کے پھانسی کی سزا دے دے گا۔ تو یہ قلم چھوڑنے والوں کو پھانسی کی سزا مل رہی ہے، اور جنہوں نے قلم اٹھایا ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آزاد کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ اگر غور کریں تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ چلیں گی کہ قلم کی ہی طاقت ہے جس سے پوری دنیا چل رہی ہے، پوری دنیا کا نظام قلم کی طاقت سے بدل سکتا ہے۔ اور مثال کے طور پہ آپ قلم اٹھاتے ہیں، آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، جب تک قلم آپ کے ہاتھ میں ہے آپ صحافی ہیں، قلم نہیں ہے تو آپ صحافت سے فارغ، آپ مصنف ہیں، آپ کالم نگار ہیں، آپ ڈرامہ نگار ہیں، آپ جو بھی ہیں جن کے ہاتھ میں قلم ہوتے ہیں، آپ کسی بھی سرکاری آفیسر سے، ایون آپ کا وزیر اعظم، آپ کے منسٹر کے ہاتھ سے بھی اگر قلم نہیں ہوگا تو وہ بھی اپنے کام سے فارغ ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیں، قلم اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، آپ نے کام کرنا ہے کریں، ساتھ تعلیم حاصل کریں، اور قلم سے جو آپ تبدیلی لا سکتے ہیں اس کی آپ کو یہ مثال دیتے جائیں کہ پوری دنیا کے انسان، اب دیکھیں قلم ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم لکھتے ہیں، یہ نوٹس بنے ہوئے ہیں، ہم آپ کو لیکچر دے رہے ہیں، تو یہ جو ویڈیو ہزاروں پھر لاکھوں پھر کروڑوں لوگوں تک جائے گی، کیا یہ قلم سے ہی ممکن نہیں ہوا؟ کیا میں اگر سبزی فروش ہوتا یا میں ایک ویلڈر ہوتا، کیا میں آپ کو کوئی فائدہ دے سکتا تھا؟ اور جن کے ہاتھ سے قلم گیا وہ تو کام سے گئے، اور وہ ایسے ہیں جیسے مردہ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ زندہ میں شامل نہیں ہے، وہ مردوں میں ہیں، کیونکہ وہ ایک الگ تھلگ زندگی جی رہے ہیں چپکے سے، ان کی خود نمائی نہیں ہے، ان کو لوگ جانتے نہیں ہیں، ان کا لوگوں میں کردار نہیں ہے، وہ لوگوں کو امداد کرتے نہیں ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے نہیں ہیں، اور جو لوگ آپ میں سے فائدہ نہیں پہنچاتا اس کی لمٹ کم ہے، وہ ایک تو بیماریوں کا مالک ہوتا ہے، وہ ایک تو نفسیاتی مریض ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ لوگوں کو خوش نہیں کرے گا خود خوش نہیں رہے گا۔ خوشی کا ایک جو فلسفہ ہے، جلد ہم اس پہ ایک تقریر کریں گے، لیکچر ہوگا، خوشی کا فلسفہ کیا ہے، غم کا فلسفہ کیا ہے، تو خوشی کا فلسفہ بہت بڑا، اسی طرح خوشی بانٹنے سے آپ کو ملتی ہے ایک پورے سے سپیس کے اندر جس میں آپ رہتے ہیں، یا خوشیاں بکھری پڑی ہیں، جب آپ لوگوں کو دیتے ہیں یہ پلٹ کے آپ کی طرف آتی ہیں۔ تو آج کے اس ٹاپک میں آپ نے یہ سیکھا ہے کہ علم حاصل کرتے رہیے جب تک آپ کی زندگی ہے، جب تک زندگی آپ کے ہاتھ سے قلم نہ جائے۔ کبھی
آپ جو طالب علم ہیں اگر آپ فیل ہوتے ہیں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ فیل ہوتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، یہ ناکامی نہیں ہے، مگر جب آپ کا دل ہار گیا اور قلم ہاتھ سے نکل گیا اور آپ مایوس ہو گئے، اس دن آپ کی ناکامی شروع ہو گئی اور آپ نے سب کچھ کھو دیا، آپ نے پوری دنیا کے اندر اپنے آپ کو نیست و نابود کر دیا۔ یاد رکھے ناکامی اس وقت تک ناکامی نہیں ہے جب تک آپ کے ہاتھ میں قلم ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔